الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر، قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک طویل حدیث ذکر فرمائی تھی. اس کا کچھ حصہ ہم نے زیر بحث لایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. یعنی 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ان 7 گناہوں میں سے پہلا گناہ تھا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا گناہ تھا السحر، جادو. تیسرا گناہ تھا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل کر دینا. یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح سود کے معاملات کرنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے. انہی 7 گناہوں میں سے، انہی ہلاکت والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. عزیزان گرامی قدر احباب، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام نے جہاں انسانوں کے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق بیان کیے، بیوی بچوں کے حقوق بیان کیے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بیان کیے، وہاں پر اسلام نے ان بے سہارا بچوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں
جن کے اوپر سے بچپن ہی میں والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں کہ زندگی کے اندر ایک باپ جو ہے وہ سہارا ہوتا ہے، ایک محافظ ہوتا ہے، ایک سرپرست ہوتا ہے گھر کا، تو وہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اپنے جان مال ہر چیز، تن من دھن سارا کچھ لگا دیتا ہے۔ تو جب کسی بھی شخص کے اوپر سے، کسی بھی بچے کے اوپر سے یہ والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، فقہاء کرام اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے میرے بھائیوں کہ اسلام نے اس یتیم کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ تقریباً 30 کے لگ بھگ آیات جو ہیں وہ اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کی کفالت کرنے کی فضیلتوں کے بارے میں ہے، 30 کے لگ بھگ آیات۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں اس بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سارا کچھ ثابت کر کے دکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود یتیم تھے، جس طرح سورۃ الضحیٰ کے اندر آتا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، فآویٰ، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ والد کا سایہ چلا گیا تھا، اور جب 6 سال کی عمر میں تھے تو والدہ انتقال کر گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعلیمات بیان فرماتے ہیں۔ در حقیقت وہ تمام تعلیمات بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو پیارے حبیب کو مخاطب بنایا تھا، لیکن در حقیقت وہ تمام اسباق ہمارے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا تھا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم جو ہے اس کو مت چڑھو۔ میرے بھائیو یتیم کے ساتھ اتنا حسن سلوک کی ترغیب دی ہے دین اسلام نے کہ پہلی امتوں کو بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا تھا۔ وَإِذْ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، چند چیزوں کے بارے میں عہد و پیمان لیا، وہ چند چیزیں کیا تھی، لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اس اللہ کے۔ پہلا اس پر عہد لیا گیا ہم سے۔ دوسرا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح وذی القربی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ پہلی امت بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ متعدد آیات یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر دلالت کرتی ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ لمبی آیت ہے، نیکی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے مشرق مغرب کی طرف موڑو، بلکہ نیکی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ مال دیتا ہو اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو۔ یہاں پر بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے یتیموں کے ساتھ۔ اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر آپ دیکھیں، جب رفاقت ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان، ایک سفر ہوتا ہے ان کا، جب وہ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو سفر کے اندر انوکھے کام صادر ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سوال کرتے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام جو حضرت خضر علیہ السلام سے صادر ہوا وہ یہ کہ جاتے جاتے راستے کے اندر دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دی، اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے
کہ آپ نے دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا، آپ چاہتے تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے مفت کے اندر آپ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک تھا، لیکن وہ بچپن ہی میں ان کے اوپر سے سایہ اس کا اٹھ گیا تھا۔ تو اس دیوار کے نیچے جو ہے اس کے والد کا خزانہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے اس دیوار کو صحیح سلامت کر دیا تاکہ یہ نہ گرے، یہ بچے بالغ ہو جائیں تو وہ اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے یتیموں کے ساتھ حتی الامکان کوشش کر کے حسن سلوک کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے اپنے ارد گرد، کہیں یتیم ملتا ہے کسی بھی صورت میں ہم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سورۃ الفجر کے اندر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو مال دیا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اکرام کیا، مجھے نوازا مال کے ذریعے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کے وہی مال اس انسان سے کھینچ لیتا ہے، وہ انسان کہتا ہے ربی اہانن، رب نے میری توہین کر دی۔ لیکن ذرا غور کریں آپ اگلی دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان تیرے مال کے اندر جو کمی آ گئی، تیرے رزق کے اندر جو تنگی آ گئی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ذرا غور تو کر۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم سامنے آ گیا اس کو حقیر سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں، اسے بگا دیتے ہو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی طرف ترغیب بھی نہیں دیتے۔ ایک تو ہوتا ہے خود کھلانا، اگر کوئی شخص خود نہیں کھلا رہا ہے دوسرے کسی کو ترغیب دے دے۔ معاذ اللہ ہمارے معاشرے کے اندر تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو خود تو خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی تیسرا شخص خرچ کر رہا ہو اسے بھی وہ روکتے ہیں، اسے بھی منع کرتے ہیں۔ اسی آیت کی وعید کے تحت آتے ہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، تمہارے مال کے اندر جو تنگی آئی ہے یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے وقار کو ملحوظ نظر رکھا جاتا، لیکن تم اسے دھتکار دیتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر تو کمی لائیں گی، رزق کے اندر تو کمی آئے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم ہوتا ہے، ظاہر ہے جب والد کا سایہ چلا جاتا ہے تو والد سے کچھ میراث کے اندر رہ جاتا ہے، تو کبھی کبھار جب اس کا مال ہوتا ہے تو جو کفالت کرنے والے ہوتے ہیں اس مال کے اندر وہ دھیان نہیں رکھتے ہیں، وہ بے دریغ اسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب مت آؤ مگر احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ اس کے مال کو خرچ کرنا ہے ایسی جگہ میں خرچ کرو جہاں سے یتیم کے لیے فائدہ ہو، نہ کہ اس کے مال کو ایسی جگہ میں انویسٹ کر دیا جائے یا ایسی جگہ میں لگا دیا جائے جہاں پر اس کا مال ضائع ہو جائے۔ یہ اس کے ساتھ احسان نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ متعدد احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں میرے۔ اور رونگٹیں کھڑے کرنے والی بات جو ہے سورہ نساء کی آیت ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم النار، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، ظلم کا طریقہ اختیار کر کے یتیم کا مال ہڑپ لیتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں آگ کے ساتھ، انگاروں کے ساتھ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ ڈالے جائیں گے آگ کے اندر۔ میرے بھائیو کتنی بڑی وعید ہے۔ وہی حدیث کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے کیا تھا؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس نے جہاں جتنے حقوق بیان کیے ہیں وہاں پر یتیم کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ یتیم کے حقوق میں جہاں حسن سلوک ہے وہاں اس کے مال کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔
یہ نہیں ہے جس کی کفالت کے اندر آ گیا ہے، اگر چاچے کی کفالت میں آ گیا تو وہ بہتر ہے اس کے مال کو ضائع کرتا رہے، اس کے مال کو ہڑپ کرتا رہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی آیا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کا مال آپ کے پاس امانت ہوتا ہے تو خبیث مال کو طیب پاک مال کے ساتھ مت بدلو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال تھوڑی اچھی کنڈیشن کا ہے، آپ اسے اٹھا کر اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اپنے مال میں سے جو ردی مال ہوتا ہے وہ یتیم کے لیے رکھتے ہیں، تو یتیم کے مال کے ساتھ اس طرح کا تبادلہ بھی، اس طرح کا ظلم بھی شریعت کے اندر جائز ہے۔ یتیم تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، آج کل ہم تو ایک ماں سے پیدا ہونے والے بچے جو ہوتے ہیں، ایک پستان سے دودھ پینے والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا پرائیوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں، اور اس کے اندر اتنی غفلت برتی جاتی ہے کہ ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والا بھائی ہوتا ہے اور ایک بہن ہوتی ہے، وہ بھائی کیا کرتے ہیں، اپنی بہن کو اس کا حصہ ہی نہیں دیتے۔ یہ بھی اس چیز کے اندر داخل ہے میرے بھائیوں کہ ظلم کے طریقے سے کسی کا حق کھایا جا رہا ہے۔ اور فلسفہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ بہن نے اپنا حق معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے، اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے حق۔ شریعت کے اندر آپ غور و فکر کریں، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ میراث کے تقسیم ہونے سے پہلے اگر کوئی اپنا حق چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس طرح تو قابل قبول ہی نہیں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں الارث جبری لا یسقط بالاسقاط، میراث جو ہے یہ جبری ملکیت ہے، یہ ساقط کرنے سے ساقط ہوتی نہیں ہے۔ الاشباح والنظائر کے اندر علامہ ابن نجیم مصری لکھتے ہیں کہ اگر کوئی وارث کہے کہ میں نے ترکت حق تھی، میں نے اپنا حق ہی چھوڑ دیا ہے، تو کہتے ہیں لم یبطل حقہ، اس کا تو حق باطل ہی نہیں ہوتا۔ تو میراث کے تقسیم ہونے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ بہن نے معاف کر دیا، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ بہت بڑی وعیدیں ہیں اس کے اوپر میرے بھائی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم کے طریقے سے لے لیا، فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کو اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈالے۔ ایک بالش جس نے ہڑپ کر لی، ہم تو پورے مربع بہنوں کے حصے میں جو آتے ہیں اسے ہڑپ کر لیتے ہیں، کیا ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں میرے بھائی کہ ایک بالش کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینیں توق بنا کر گلے کے اندر ڈال دیں؟ جب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کے اندر ان کو ان کا حق دے دیں، ان کو ان کا حق حوالے کر دیں، اس کے بعد وہ معاف کرنا چاہیں تو ان کی ثوابدید پر۔ لیکن وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ تصور دینا، بسا اوقات تو بہنیں شرم کے مارے بھی وہ نہیں مانگتی، وہ تو شرم کے مارے بھی بھائیوں کو کہتی ہیں ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن دل سے معاف نہیں کیا، کون اپنا حق چھوڑتا ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ، جس نے کسی وارث کی میراث کو کاٹ دیا، یعنی اس کو اس کا حصہ نہیں دیا، قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جنت میں جو اس کی میراث ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے سے ایک مربع کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ کاٹ دے؟ کوئی نہیں چاہے گا میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو، اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کا والد کی طرف سے کوئی مال آیا ہوا ہے، حصے میں جتنا بھی مال ہے، شریعت میں جتنا حصہ ملتا ہے، ویسے بھی شریعت نے جو بھائی کو حصہ دیا ہے اس کا آدھا حصہ بہن کو دیا ہے، اور بھائی اتنا ظالم بن جاتا ہے کہ اس آدھے حصے کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں، اتنے ظالم ہم بن جاتے ہیں۔ آتِ کل ذی حق حقہ، مکمل طور پر ہم کامیاب تب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم تب بچیں گے جب ہم ہر حقدار کو اس کا حق دیں گے۔ تو بہن بھی اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اسے اس کا حصہ دیا جائے۔ یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہیں وہ یتیم کے حسن سلوک، یتیم کی کفالت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ من جملہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا،
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں. انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا. جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہوگا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے. اور یہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی یتیم کی کفالت کرے گا، کسی یتیم کا ذمہ لے لے گا. اسی طرح دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنہ. جس نے کسی یتیم کو اپنے پاس روکا، اپنے کھانے میں سے اپنے پینے میں سے اسے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کفالت کرنے والے کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے، جب تک وہ ایسا گناہ نہ کر لے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی شرک وغیرہ وہ نہ کر. اس لیے کہ شرک تو سنگین گناہ ہے. ایک بندہ اگر اللہ کے نام پر کسی کو کھلا رہا ہے اور اس پیدا کرنے والے کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی جوڑ نہیں ہے. تو اگر شرک کر رہا ہے تو پھر تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ایسا کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے اور یتیم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اپنی زیر کفالت رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. آپ اندازہ لگائیں یتیم کی کفالت کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے اس کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اتنے میں ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی. مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ ایک عورت آئے گی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ما لکی من انت، تجھے کیا ہوا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی کہ اے پیارے حبیب، میں نے اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھا تھا اپنے یتیموں کی کفالت کی وجہ سے. یعنی میرے یتیم بچے رہ چکے تھے، میں نے ان کی کفالت کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو نکاح سے بھی روک دیا کہ ان بچوں کی کفالت پھر صحیح طریقے سے نہیں ہوگی. محدثین لکھتے ہیں کہ گمان یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوئی ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوئی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے کہ جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلہ ہو رہا ہے. کس کا؟ یتیم کی کفالت کرنے والے کا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ. مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. آپ تو حدیث کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ سب سے بہترین جگہیں جو ہیں وہ مساجد ہیں اور سب سے بری جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں. لیکن اسی سے متعلق یہ حدیث ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر یہ. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ گمان یہ ہے کہ یہ گھر مسجد سے بھی افضل ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یتیم کی کفالت کی جاتی ہے، ایک بے سہارا کو سہارا دیا جاتا ہے جس گھر کے اندر. مسند احمد کے اندر روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا اور شکایت کی اس نے کہ میرا دل جو ہے بڑا سخت، تو کوئی مجھے وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو نرم کر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو اور مسکین کو کھانا کھلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی سختی کو دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کر دیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر جو ہاتھ رکھتا ہے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. میرے بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے. یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں کفیل کے ذمے میں لکھ دیتے ہیں. میرے بھائیوں
یہ جو مختصر سی اسٹیٹمنٹ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، چند آیات اور چند احادیث پیش کی، ان تمام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، ان تمام کو ہم نے سہارا دینا۔ دیکھیں زندگی کے اندر اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے، اپنے بچوں کا تو ہر کوئی خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، فضیلت والی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کمائیں، ہم دوسروں کا سہارا بنیں، ہم دوسروں کے کھانے پینے کی فکر کریں۔ میرے بھائی، فضیلت والی بات یہ ہے میرے بھائی۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، آج تو ہمیں اپنے پڑوس کا بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر یتیم رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا۔ ہماری مردم شماریاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی ہم نے اس چیز کے اندر مردم شماری کی ہے کہ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر دیکھا جائے کتنے بے سہارا لوگ موجود ہیں، تاکہ ان بے سہارا لوگوں کو ہم سہارا دے دیں۔ یقین جانے میرے بھائیو، ایک دفعہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں اس چیز کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں اس پر خرچ کریں، ضروری نہیں ہے کہ اسے آپ اپنے گھر میں لے کر وہاں پر بٹھا کر آپ کھلائیں پلائیں۔ جتنی آپ کی توفیق کے مطابق اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے اتنی آپ ہیلپ کر لیں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام فضیلتیں جو ہیں اس شخص کو عطا کریں۔ اگر کوئی یتیم ہے، عید کا موقع آتا ہے، اسے ایک جوڑا سلا کر دے دیا آپ نے، اس کی خوشیوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا میرے بھائی۔ واقعات کے اندر تو اتنے تک آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، صبح سے میرا بچہ غائب ہو چکا ہے، ابھی تک میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا۔ وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جگہ میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں نے دیکھا تھا اس بچے کو۔ تو وہ باپ بھاگتا ہے، بات سنے بغیر بھاگتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں اپنے بچے کے قریب تو بچے کو یہ کہہ کر نہیں پکارنا ہے کہ میرے بیٹے، بلکہ اس کا نام لے کر پکارنا ہے۔ کیوں؟ کیا پتا ان بچوں کے اندر ایسے یتیم بچے بھی ہوں کہ آپ کا بچہ تو چند گھنٹوں کے لیے آپ کی آواز کے لیے ترس رہا ہے، انہوں نے کتنے سال ہو گئے ہیں کہ اپنے والد کی آواز نہیں سنی، اپنی والد کی آواز کے لیے وہ ترس رہے ہوں، تو آپ کہیں گے اے میرے بیٹے، ان کے دل کو درد ہو، ان کو دکھ پہنچے گا میرے بیٹے، تو آپ نے اس کا نام لے کر پکارنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لطیف القلب تھے، اتنے نرم مزاج تھے میرے بھائی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں میرے بھائی، کہ معاشرے کے اندر اگر محلے کے اندر کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بے سہارا ہو، ہم ان کا سہارا بنیں۔ اس چیز کو آزما لیں میرے بھائیوں، اگر زندگی کے اندر سکون نہیں آئے۔ اگر آپ کسی کو چھت مہیا کریں گے، کھلے آسمان تلے بھی آپ سوئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کریں گے میرے۔ اگر کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، خود سوکھی روٹی بھی کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھیں گے میرے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں کوشش کروں اس چیز کو اپناؤں، اس کے بعد ہم سب مل کر معاشرے کے اندر ایسا ہم پروٹوکول بنائیں، ایسی چیزیں ہم بنائیں کہ جتنے بھی بے سہارا لوگ ہوں، ان تمام بے سہارا لوگ جو ہیں ان کا سہارا بن جائیں۔ تو تمام حضرات ارادہ کرتے ہیں اس چیز کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔